آخر کار کبیر اپنی جان پہ کھیل کے ریا کی عزت بچا لیتا ہے، جس کے بعد ریا کو کبیر کی محبت پہ یقین آ جائے گا۔ اب فراز چونکہ خود ریا کے سامنے بتا دیتا ہے کہ کبیر سچ کہہ رہا تھا، میں صرف کبیر سے بدلہ لینے کے لیے تمہاری عزت اور زندگی خراب کرنا چاہتا تھا، تو ریا حیرت سے فراز کی طرف دیکھے گی اور پھر شرمندگی سے کبیر کی طرف دیکھے گی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں اب کبیر سے کیا کہوں کہ اسی دوران فراز کا دوست جب ریا پہ گولی چلانے لگتا ہے تو کبیر سامنے آ کے ریا کو بچا لیتا ہے۔ اب کبیر کو زمین بوس اور خون میں لت پت دیکھ کے تو ریا کے ہاتھ پاؤں چھوٹ جاتے ہیں کہ وہ کیا کرے، جبکہ فراز اور اس کے دوست تو وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ فراز تو یہی سمجھتا ہے کہ کبیر مر چکا ہے۔ اسی دوران میں سکندر خان اور مبین پولیس کے ذریعے کبیر اور ریا کا موبائل ٹریس کرتے ہوئے فائنلی اس جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب دونوں کبیر کو زمین پہ خون میں لت پت دیکھتے ہیں تو فوراً آگے بڑھتے ہیں تاکہ ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لے جایا جائے۔ سکندر خان تو اپنی بہن ریا کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو لیے اس سے پوچھتا ہے کہ ریا تم ٹھیک تو ہو نا؟ لیکن ریا ہوش میں ہی کہاں ہے کہ سکندر خان کے کسی سوال کا جواب دے سکے۔ اسے تو صرف ایک ہی فکر ہے کہ کبیر ٹھیک ہو، اسے کچھ ہو نہ جائے۔ اگر کبیر مر گیا تو ریا خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ مبین اپنے آدمیوں کے ساتھ کبیر کو ہاسپٹل لے جاتا ہے، جبکہ سکندر خان ریا کو گھر لے جاتا ہے، اور آسما جب ریا کو صحیح سلامت دیکھتی ہے تو رب کا شکر ادا کرتی ہے۔ لیکن ریا کو اس وقت اپنے بہن بھائی بالکل فیک لگتے ہیں، اور اسے بری طرح سے احساس ہوتا ہے کہ جب فراز نے اپنے منہ سے اعتراف کیا تھا کہ اس نے مجھے کڈنیپ کیا ہے تو میرے سگے بہن بھائی آخر میری زندگی اور عزت بچانے کیوں نہیں آئے، جبکہ کبیر جس کو میں نے ہمیشہ ہی جھوٹا سمجھا اور ہمیشہ وہ کیا جو کبیر نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اسے میری فکر تھی اور وہ اپنی جان پہ کھیل کے مجھ تک پہنچا۔ ریا سکندر خان اور آسما سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آپ لوگ میرے سگے بہن بھائی ہیں نا؟ تو جب فراز کبیر کو بندوق کی نوک پہ لے کے جا رہا تھا تو آپ سگے بھائی ہو کے اس وقت کہاں تھے؟ اور روتے ہوئے سکندر خان سے پوچھتی ہے کیا آپ کو میری عزت کی، میری جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی؟ تو سکندر خان بھی آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے ریا سے کہتا ہے کہ پرواہ کیوں نہیں ہوگی، لیکن فراز کے ہاتھوں میں پستول تھی، اور وہ اس سے پہلے کہ سکندر خان اپنی بات مکمل کرے ریا بیچ میں ہی ٹوک دیتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کے آپ ڈر گئے لیکن کبیر نہیں ڈرا۔ سکندر خان تو ریا کی یہ بات سن کے سچ میں دل میں بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور کبیر کا احسان مند بھی ہوتا ہے، اور یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے کہ اگر کبیر بر وقت نہ پہنچتا تو پتہ نہیں وہ فراز کیا کر جاتا۔ ہم نے بھی تو کبیر کی ضد میں فراز کے ساتھ ریا کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ کبیر چیخ چیخ کے ہمیں بتانے کی کوشش کرتا رہا کہ آپ ریا کی کہیں بھی کسی بھی اچھے لڑکے سے شادی کر دیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنی ریا سے محبت کرتا ہوں، اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن پلیز اس فراز کے ساتھ شادی نہ کریں۔ لیکن آسما جب دیکھتی ہے کہ ریا اور سکندر خان کے دل میں کبیر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے تو اسے فکر لاحق ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس دشمنی کو کبھی ختم ہونے نہیں دینا چاہتی۔ اگر یہ دشمنی ختم ہو گئی تو آسما کا پول تو کھل جائے گا کہ کبیر تو اس گھر کا دشمن ہے ہی نہیں، اس نے اگر ہمارے باپ کا قتل بھی کیا ہے تو اس کے پیچھے ساری سازش آسما کی ہی تھی۔ آسما نے کبیر کی ماں پہ جھوٹا الزام لگایا، خود ہی اپنے بچے کو ختم کرنے کے بعد سارا الزام مہبینہ پہ لگا دیا، کیونکہ آسما وہ بچہ چاہتی ہی نہیں تھی۔ اگر وہ مبین کے بچے کو پیدا کر دیتی تو وہ بچہ آسما کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتا اور وہ کبھی مبین کو چھوڑ نہ پاتی۔ اس طرح مہبینہ پہ الزام لگانے کی وجہ سے مبین کو چھوڑنا آسان ہو گیا، اور یہ سب آسما نے صرف اور صرف واجد کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اگر آسما کا راز کھلتا ہے تو سکندر خان آسما کو کسی صورت واجد سے نکاح کرنے نہیں دے گا، جبکہ آسما اب واجد سے مزید دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف مہبینہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ کبیر کو گولی لگی ہے تو وہ تو پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل پہنچتی ہے اور اللہ سے رو رو کے دعا کرتی ہے کہ اس کے کبیر کو کچھ نہ ہو۔ اسی دن کے ڈر سے تو اس نے کبیر کو اتنے سال خود سے دور رکھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس علاقے میں کبیر کے کئی دشمن ہیں اور کوئی بھی کبیر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن مہبینہ کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں اور کبیر کو فائنلی ہوش آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب مہبینہ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہوش میں آ رہا ہے تو وہ فوراً کبیر کے کمرے میں پہنچتی ہے
اور کبیر ہے جسے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ ریا کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ تبھی مہبینہ، مبین اور سب لوگوں کی موجودگی میں ہوش میں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے یہی پوچھتا ہے کہ جب مجھے گولی لگی ریا میرے ساتھ تھی، ریا ٹھیک تو ہے نا، اسے تو کچھ نہیں ہوا؟ لیکن مہبینہ کو تو ریا کا نام سنتے ہی اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہوتی ہے اور اب وہ ریا کو ہر صورت اپنے بیٹے سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف ریا کبیر کے لیے تڑپ رہی ہے اور اسے ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ آسماں اسے کبھی ہاسپٹل جانے نہیں دے گی۔ تبھی وہ کشف کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا تم ایک دفعہ کبیر کو جا کے خود دیکھ سکتی ہو، وہ اب کیسا ہے، ٹھیک تو ہے نا؟ کشف کو تو خود بھی کبیر کی بہت فکر ہوتی ہے۔ تبھی وہ ہاسپٹل جاتی ہے اور سب سے نظریں بچا کے، جبکہ کبیر کے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا، تو کبیر کے پاس جاتی ہے، اس کا حال چال پوچھتی ہے اور کبیر کو بتاتی ہے کہ ریا کا دل تمہاری طرف سے صاف ہو چکا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے لیے بہت پریشان ہے، بہت روئی ہے اور رو رو کے اللہ سے تمہاری زندگی کی دعائیں کر رہی ہے، تمہاری بہت احسان مند ہے، تمہاری ہمت کی داد دیتی ہے کہ اگر تم بروقت نہ پہنچتے تو پتہ نہیں ریا کے ساتھ کیا ہوتا۔ کبیر کشف سے کہتا ہے کہ اگر ریا نے میری ہمت کی داد دینی ہے تو اسے کہو وہ میرے سامنے آئے، ورنہ میں بھی سمجھ لوں گا کہ ریا ایک احسان فراموش لڑکی ہے۔ کشف یہی بات جا کے ریا کو بتاتی ہے تو ریا آسماں کی منت کرتی ہے کہ بس ایک دفعہ مجھے کبیر کو دیکھنے دیں، پھر میں کبھی آپ سے ایسی کوئی خواہش نہیں کروں گی، آخر اس نے میری جان، میری عزت بچائی ہے تو ایک دفعہ جا کے اس کا شکریہ بولنا تو بنتا ہے۔ دوسری طرف سکندر خان اور مبین پولیس اسٹیشن کے لیے نکلتے ہیں تاکہ فراز کے خلاف FIR درج کروائی جا سکے، تو آسماں واجد کو کال کر کے کہتی ہے کہ تم نے سکندر خان کے ساتھ رہنا ہے اور ایک بات یاد رکھنا کہ سکندر خان کے دل میں کبیر کی نفرت کو کم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم دونوں کا ملنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب سکندر خان مبین خان کے ساتھ فراز کے خلاف FIR درج کروا کے جب پولیس اسٹیشن سے نکلتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ کبیر کو دیکھ کے آنا چاہیے۔ واجد جب یہ سنتا ہے تو سکندر خان سے کہتا ہے کہ تم کبیر کو کیوں ملنا چاہتے ہو جبکہ وہ تمہارے باپ کا قاتل ہے، کیا تم بھول گئے ہو؟ جس پہ سکندر خان کہتا ہے کہ اب تک تو وہ صرف ایک قاتل تھا، لیکن اب کبیر خان نے میری بہن کی عزت کی حفاظت بھی تو کی ہے، اس بات کا شکریہ ادا کرنا بہرحال بنتا ہے۔ تو واجد طنزیہ سکندر خان سے کہتا ہے کہ شکریہ تو ادا کر ہی رہے ہو، اس کو گلے لگا کے دوست بھی بنا لو۔ دوسری طرف ریا آسماں کے ساتھ جب کبیر سے ملنے ہاسپٹل پہنچتی ہے اور ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوتی ہے تو مہبینہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور ریا پر چلانا شروع کر دیتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے ملنے آخر کیوں آئی ہو؟ جب سے تم میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو تب سے میرے بیٹے پہ ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی ہے، آخر تم میرے بیٹے کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ آسماں تو مہبینہ کی اس بات پہ بہت خوش ہوتی ہے، اس کے دل کو تو سکون مل جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب تک ریا کی اس طرف سے انسلٹ ہوتی رہے گی، ریا خود ہی کبیر اور اس کے خاندان سے دور رہے گی اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکیں گی۔ اب مہبینہ سے انسلٹ کروانے کے بعد ریا تو باہر سے ہی واپس لوٹ جاتی ہے، جبکہ کبیر جو اندر ہاسپٹل میں ریا کے انتظار میں ہے، اسے تو نہیں پتا نا کہ اس کی ماں نے ریا کی انسلٹ کی ہے۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچتا رہتا ہے کہ ریا کس قدر احسان فراموش ہے، اگر اسے مجھ سے محبت نہیں کم سے کم ہمدردی تو ہونی چاہیے تھی اور ایک دفعہ تو مجھ سے ملنے آنا چاہیے تھا۔ جبکہ دوسری طرف سکندر خان کبیر خان کے پاس جاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ احسان میں ساری زندگی یاد رکھوں گا اور جب بھی موقع ملا اس کا بدلہ چکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ لیکن دوسری طرف آسماں اور واجد پلان بنا چکے ہیں جس کے تحت واجد کبیر پہ جان لیوا حملہ کرے گا، جبکہ اسے شو یہی کروایا جائے گا کہ یہ حملہ کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ سکندر خان ہے۔ اب کبیر بے ہوشی کی حالت میں جب لیٹا ہوگا تو واجد اپنا منہ ڈھانپ کے اس کے پاس پہنچے گا، لیکن جیسے ہی اس پہ وار کرنے لگے گا تو کبیر کی یکدم آنکھ کھلے گی اور وہ اس کا بازو وہیں پکڑ لے گا۔ تو ناظرین پاسبل ہے کہ کبیر جیسا کہ ایک ذہین انسان ہے
وہ واجد کو پہچان لے، اگرچہ اس کا منہ ڈھکا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کل تو چھوٹے چھوٹے کھوکھوں پہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اتنے بڑے ہاسپٹل میں نہ تو کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے کہ ایک آدمی منہ ڈھانپ کے عجیب سے حلیے میں ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں چاقو بھی ہے، لیکن نہ تو کوئی اس پہ شک کرتا ہے اور نہ ہی روکتا ہے اور نہ ہی اسے پکڑتا ہے اور سوال جواب کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔